بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز مکرم حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے عزیز بھائی محمد سرور والد محمد صدیق صاحب کی شادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا، اور ان کی شادی کی محفل کے سلسلے میں آپ تمام حضرات یہاں پر جمع ہوئے، تشریف لائے۔ اللہ کریم ان کی شادی میں برکت فرمائے اور ان کا مستقبل روشن ہو، میاں بیوی کی لگن، محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب ہو۔ عام طور پر ایسی محافل کے موقع پر لوگ کھانے پینے اور ناچ گانے پر توجہ دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ اس خوشی کے موقع پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے دین کو یاد رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی اور اپنے بچوں کی شادیوں کے مواقع پر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں اور اپنے دین کو یاد رکھیں، اور ہماری شادیوں کے اندر بھی مذہبی رنگ مکمل طور پر پایا جائے۔ شادی کی جو بنیاد ہوتی ہے یہ کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب شادی سارے گھر والوں کی رضامندی سے، لڑکے والے کے گھر والے ہوں، لڑکی کے گھر والے ہوں، سب اگر راضی ہوں، دعائیں دے کر اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کریں اور اس کے اندر دل و جان سے شریک ہوں، ایسی شادی میں برکت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلی شادی ہوئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں پاک حوا رضی اللہ عنہا کی ہوئی تھی، اور ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کئی عورتیں دکھائی گئی ہوں اور وہ ان میں سے اپنی مرضی کی عورت پسند کر لیں، اماں حوا کو کئی مرد دکھائے گئے ہوں اور وہ اپنی مرضی کا مرد پسند کر لیں۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک ہی مرد تھا، ایک ہی عورت تھی، اللہ کا آرڈر تھا۔ تو یہ لو میرج نہیں تھی، یہ ارینجڈ میرج تھی۔ اس معاشرے کی بنیاد ہی ارینجڈ میرج سے پڑی ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلیت کو، اپنی بنیاد کو، اپنے جد اول کو اور جدہ اولا کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اور اسی طرح شریفانہ طریقے سے شادیوں کو منعقد کرنا چاہیے۔ پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کا ایک بہترین قاعدہ شریعت نے عطا کیا ہے۔ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لڑکی والے اپنی بیٹی کی خواہ مخواہ سائیڈ نہ لیں، اس کا معمولی سا پیغام آ جائے، چھوٹا سا ٹیلی فون آ جائے، مس کال آ جائے تو ڈنڈے اٹھا لیے جائیں اور اس کو بچانے کے لیے چل پڑیں اور وہاں جا کر فساد برپا کر دیں۔ یہ کسی بھی بیٹی کو بسانے کے خلاف ایک ظلم ہوگا، ایک سازش ہوگی، ایک کم عقلی ہوگی۔ ادھر دوسری طرف لڑکے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا نوٹس نہ لے کہ ہر بات اس کے سسرال میں پہنچا دے۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بیوی پر بھی،
کبھی کسی خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کے خلاف اپنے سسرال میں جا کر شکایت نہیں کی کہ مجھے اس نے پریشان کیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. ایک میں حدیث سنا دیتا ہوں، مسند احمد میں حدیث ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تھے. اما عائشہ صدیقہ کے درمیان اور حضور کے درمیان کوئی بات چیت ہو گئی. اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہو رہے تھے، جن کی وہ بیٹی ہیں، ہماری اماں صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. صدیق اکبر اوپر سے آ گئے اور انہوں نے جب ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بولتے دیکھا تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں آ گئے. آپ نے ان کی تعریف کرنی شروع کر دی کہ عائشہ بڑی اچھی ہیں، ان کی یہ خوبی، یہ تو میاں بیوی کے آپس میں بات ہو ہی جاتی ہے، آپ ناراض نہ ہوں. تو صدیق اکبر غصے میں باہر نکل گئے، کیونکہ ادھر حضور تھے، حضور کے سامنے آپ بول بھی نہیں سکتے تھے. تو باہر نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے تو آگے دیکھا کہ وہ پھر خوش باش تھے. تو آگے عرض کرنے لگے کہ پہلے آپ اپنے جو گفتگو تھی اس میں بھی میں شامل ہوا تھا، تو اب جو پیار محبت کی گفتگو ہے اس میں بھی مجھے شامل کریں. تو آپ نے فرمایا کہ خوش آمدید، آ جاؤ، بیٹھو. اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کہ حضور نے شکایت نہیں کی، اور سبق یہ ملتا ہے کہ بیٹی کے میکے والے خود اپنی بچی کو سمجھائیں، اور لڑکے والے یا جو داماد ہو کسی کا، وہ اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کے خلاف شکایتیں نہ کرے، بلکہ سسرال والوں سے بھی اپنی بیوی کو بچائے، اس کو ڈیفینڈ کرے، اس کا دفاع کرے. اس طرح گاڑی بہترین طریقے سے چلے گی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی آپ سے خرچہ مانگ رہی تھی. اوپر سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں آ گئے. ان دونوں کی بیٹیاں حضور کے گھر میں تھیں. اپنی بیٹیوں کو آ کے ڈانٹا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ مانگتی ہو، وہ چیز مانگتی ہو جو حضور کے پاس بظاہر نہیں ہے، وہ کیوں مانگتی ہو؟ آپ دونوں والدوں نے جب اپنی بیٹیوں کو سمجھایا اور ڈانٹا، حالانکہ حضور نے نہیں ڈانٹا، آپ نے نرمی کا مظاہرہ فرمایا. آپ ان کی باتوں کو، گفتگو کو، مطالبات کو پسند فرما رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. لیکن ان کے والدین، دونوں کے والدوں نے آ کے ڈانٹا، سمجھایا اور ان سے وعدہ لیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرو گی جو بظاہر حضور کے پاس نہ ہو. اس طرح کی اور مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو درمیان جو نبھا ہوتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کے والدین بیٹی کی خواہ مخواہ پشت پناہی نہ کریں، اور داماد اپنی بیوی کا خود دفاع کرے، آپس کی بات آپس تک ہی رکھے. 100 باتیں میاں بیوی میں ہو جاتی ہیں، یہ اور معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ باپ پر یہ لازم ہے کہ بیٹیوں کی ہر فرمائش پوری نہ کرے اور ہر فرمائش کو رد بھی نہ کر دے. سوچ سمجھ سے کام لے. کوئی بات ماننے والی ہوتی ہے، کوئی بات ماننے والی نہیں ہوتی. کسی بات کو آپ مان سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، اس پہ پیسہ لگتا ہے. کسی کے لیے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس کے لیے بیٹا یا بیٹی مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں نہایت احتیاط سے چلنا ہوتا ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت کرے، علق صوتہ وادب اہلہ، جس نے اپنا سوٹا، کوڑا، لاٹھی، کھونڈا لہرا کے رکھا، چک کے رکھا، اونچا کر کے رکھا، وادب اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو ادب سکھایا. سوٹا یا کوڑا لہرا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مارنا بھی نہیں ہے اور رکھ بھی نہیں دینا.
لٹکا ہوا انہیں نظر آتا رہے کہ اگر زیادہ غلطی کی تو یہ کمر میں لگے گا، سزا مل سکتی ہے، تو بے جا مارنا بھی تاکہ نہ ہو جائے اور بے جا کھلی چھٹی دینا بھی نہ ہو جائے، نہایت احتیاط سے اپنے بچوں کو، اولاد کو، بیوی کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ نماز وغیرہ کی تلقین کرنی چاہیے، اور بہترین طریقہ یاد رکھیے، وہ ماں باپ نہایت کامیاب ہیں اور وہ شوہر نہایت کامیاب ہے جو خود شریعت کا پابند ہے۔ شادی کو عربی میں حسن بھی کہتے ہیں، حسن کا معنی ہوتا ہے قلعہ۔ میاں بیوی دونوں شادی کے بعد قلعے میں آ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، بدنگاہی سے محفوظ ہو گئے۔ میاں بیوی کو غلط طرف نہیں جانے دے گا، بیوی میاں کو غلط طرف نہیں آنے دے گی، گھر میں کسی غلط بندے کو نہیں آنے دے گی، میاں کسی غلط طرف بیوی کو نہیں جانے دے گا۔ اس لیے قرآن میں والمحصنات جو 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا، وہاں محصنات سے مراد شادی شدہ ہے۔ تو میاں بیوی کی شادی محبت کی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ اگر لیلا مجنو کی بھی شادی ہو جاتی نا، وہ تو اللہ نے ان کی عزت رکھ لی، 7ویں دن طلاق ہو جانی تھی، یہ ہمارا گمان کہتا ہے، ہمارا تجربہ بتاتا ہے۔ اور پھر میاں بیوی جب گھر بس جائے، میاں بیوی کا دفاع کرے، اور بیوی کے پیکے والے اپنی بیٹی کی پشت پناہی چھوڑ دیں، اسے سمجھا کے بھیجو کہ وہیں تم نے جینا ہے، وہیں تم نے مرنا ہے، وہیں سے تمہارا جنازہ نکلنا ہے۔ یہ کامیاب ترین زندگی کے بہترین زرین اور بنیادی گر ہیں۔ اور پھر عورت کو، بیٹے کو، بیٹی کو سمجھانا، خود نماز پڑھنا، تاکہ بچے باپ کو دیکھ کے شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر ڈانٹنے کے موقع پہ ڈانٹ دینا، اور سمجھانے کے موقع پہ سمجھا دینا، اور معاف کرنے کے موقع پہ معاف کر دینا۔ جذباتی بندے سے ایسا نہیں ہوتا، دماغ والے بندے ایسا کر سکتے ہیں۔ میں نے مختصر سے ٹائم میں سمجھ رہا تھا کہ یہ موقع لمبی گفتگو کا نہیں ہے، ادھر شور ہے خواتین کا، ادھر کھانے کا ٹائم ہے، تو میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو جو میں نے مختصر سی باتیں کی ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو کو ایک رسمی گفتگو نہ سمجھنا، پلے باندھ کے عمل کرو گے، میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ کامیاب رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا و ابداننا والعافیة فی دیننا و دنیانا وتمس علی وجوہ اعدائنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ